بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ جانوروں کے ساتھ نہایت وحشیانہ سلوک کرتے تھے۔ نزول اسلام کے بعد گویا ان بے زبان جانوروں کو جائے امان ملی۔ اللہ رب العزت اور محسن انسانیت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق متعین کر کے رہتی دنیا تک انہیں تحفظ فرما دیا اور ان سے بدسلوکی کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب کی وعید سنائی۔ جانوروں کی اہمیت اور ان کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 200 آیات میں جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ کچھ صورتوں کے تو نام ہی جانوروں کے نام پر ہیں، جیسے سورۃ البقرہ گائیں، سورہ نحل شہد کی مکھی، سورہ نمل چیونٹی، سورہ عنکبوت مکڑی، سورہ فیل ہاتھی۔ قرآن کریم میں 35 جانوروں کا ذکر آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض جانوروں کی مخصوص صفات اور منفرد خوبیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم فرمایا۔ گھوڑے کے متعلق فرمایا، گھوڑے کے ساتھ قیامت کے دن تک خیر و وابستہ ہے۔ مرغ کے بارے میں فرمایا، مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جانوروں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے چارے دانے، غذا اور پانی کا خیال رکھیں۔ انسان کچھ جانور اور پرندے شوق کی طرح پالتا ہے تو کچھ دودھ، گوشت وغیرہ کے لیے اور کچھ آمد و رفت کے لیے۔ ہر جانور کو ویسا ہی چارہ یا دانہ دیا جائے جیسا وہ کھاتا ہے۔ جانور کو بھوکا رکھنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اونٹ نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے بلبلا کر غمناک آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور شفقت سے اس کی دونوں کنپٹیوں اور کوہان پر ہاتھ پھیرا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری آگے آیا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے ڈر جسے اللہ نے تیرے اختیار میں دے رکھا ہے۔ یہ اونٹ اپنے آنسوؤں اور اپنی آواز کے ذریعے مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے غذا دیتی اور نہ اس کو آزاد کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ جانوروں کا ایک حق یہ ہے کہ ان پر رحم کیا جائے، ان کے گھونسلوں کو نہ توڑا جائے، پرندوں کو بلا ضرورت نہ پکڑا جائے، پرندوں کے گھونسلوں سے ان کے انڈوں اور بچوں کو نہ نکالا جائے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک کمبل پوش شخص آیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو کمبل میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھنے جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے پرندوں کی آوازیں سنی تو ان کے گھونسلوں سے ان کے بچوں کو پکڑ کر اپنے کمبل میں چھپا لایا۔ ان بچوں کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے کمبل کھولا تو وہ بھی کمبل کے اندر اپنے بچوں کے پاس آ گئی، لہذا میں نے اسے بھی چھپا لیا۔ اب وہ میرے کمبل میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا، ان سب کو نیچے رکھو۔ اس نے سب کو کمبل سے نکال کر سامنے رکھ دیا تو ان بچوں کی ماں بے قراری کے ساتھ
بچوں کے گرد طواف کرنے لگی اور فرط محبت سے انہیں چمٹانے لگی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگ ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت پر حیران ہو رہے ہو۔ اس رب کائنات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، وہ رب اپنے بندوں کے ساتھ اس ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس شخص سے فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کی ماں کے ساتھ وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے لائے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ مختصر قیام فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے ایک شخص نے قریبی گھونسلے سے ایک چڑیا کا انڈا اٹھا لیا۔ چڑیا آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر پھڑپھڑانے لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کس نے اس کے انڈوں کے بارے میں اسے دکھ پہنچایا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے انڈے کو اٹھا لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس پر رحم کرتے ہوئے اس کے انڈے کو واپس رکھ دو۔ جانوروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انہیں اذیت نہ دی جائے۔ جانوروں کو مارنا، ان کے جسم کو داغنا، جسم کے مختلف حصوں پر چیرے لگانا اور چھوٹے معصوم پرندوں پر نشانہ بازی کرنا اذیت کے زمرے میں آتا ہے، جو نہایت ناپسندیدہ فعل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو کسی زیرو کو نشانہ بنائے۔ متفقہ علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، اس شخص پر لعنت ہو جس نے اس کو داغا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اونٹ کے کوہان اور دمبوں کی چکیاں کاٹ لیتے ہیں اور انہیں نہایت شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ زندہ جانور کے جسم سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے، اسے نہ کھایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی بخشش صرف اس وجہ سے کی گئی کہ ایک مرتبہ اس کا گزر ایک ایسے کنویں پر ہوا جس کے قریب ایک کتا کھڑا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا اور قریب المرگ میں تھا۔ اس وقت کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کچھ موجود نہ تھا۔ عورت نے جب یہ دیکھا تو جلدی سے اپنا چمڑی موزہ اتارا اور اسے اپنی اوڑھنی کے پلو سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اس عورت کا یہ عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہوا اور اس کی بخشش کر دی گئی۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر ذی روح کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں صدقے کا اجر ہے۔ جانوروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے آرام کا خیال رکھنے کی بڑی تلقین فرمائی ہے۔ جانوروں کو تنگ کرنا، بلا ضرورت دوڑانا، پریشان کرنا سخت ناپسندیدہ فعل ہے۔ قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ دن رات کا خیال کیے بغیر انہیں گلی محلوں میں دوڑایا جاتا ہے، ان کی نمائش کر کے تماشا بنایا جاتا ہے۔ گھروں کے بچے انہیں کھیل اور تفریح سمجھ کر گھسیٹتے پھرتے ہیں، جبکہ گھر کے بڑے جانور کے ساتھ ہونے والے اس ظلم پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ سب ناپسندیدہ اور گناہ کے کام ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی ندا دینے والے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آواز کی طرف متوجہ ہوئے
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے نزدیک تشریف لائیے۔ پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، پس آپ مجھے آزاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالی مجھے سخت عذاب دے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ پس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنانا چاہوں گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جوان حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں شرکت کیا کرتا تھا۔ وہ جوان بہت کمزور اور دبلا پتلا تھا، زیادہ تر چپ چاپ رہا کرتا تھا۔ ایک روز ملک الموت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اس نوجوان کو مخصوص طریقے سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اس پر نظر رکھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، مجھے حکم ہے کہ 7 روز کے بعد اس کی روح قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس جوان پر رحم آیا اور اس سے کہا، اے جوان، کیا تمہاری زوجہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، فلاں صاحب عظمت شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جناب داؤد علیہ السلام نے کہا ہے کہ اپنی لڑکی کی مجھ سے شادی کر دو اور سارا کچھ اہتمام کر لو تاکہ آج ہی رات یہ شادی ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان کو کافی پیسہ دیا تاکہ اس کے ذریعے ضروری سامان خرید لے اور فرمایا، 7 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ جوان گیا اور شادی کے 7 دن بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے اس کے حالات پوچھے تو اس نے کہا، میرا حال بہتر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کی روح قبض ہونے کے منتظر تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا، جاؤ اور دوبارہ 7 دن کے بعد میرے پاس واپس آنا۔ وہ جوان واپس چلا گیا اور پھر 7 دن کے بعد واپس آیا، پھر بھی اس کی موت نہیں ہوئی۔ آپ نے پھر ایک بار اس کو کہا، جاؤ اور 7 دن کے بعد پھر آنا۔ وہ گیا اور 7 دن کے بعد پھر واپس آ گیا۔ اس روز ملک الموت پھر آ گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ اس جوان کو 7 دن کے بعد مرنا ہے؟ ملک الموت نے کہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تو یہ کیا وجہ ہے کہ 3 ہفتے گزر گئے ہیں لیکن تم نے اس کی روح قبض نہ کی؟ ملک الموت نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس جوان پر تمہارے رحم آنے کی وجہ سے رحم کر دیا اور اس کی عمر 30 سال بڑھا دی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔